ایسے اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے تو خدارا صرف اتنا نہ کریں کہ شب برات میں جا کے پھول وول ڈال دیے پوری قبر کے اوپر، رنگ کروا دیا، سنگ مرمر لگا دیا، بڑا حق ادا کر دیا جی ابا جان کا، سنگ مرمر لگوایا، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے ابا کو سنگ مرمر کا، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے، آپ ہی مٹکتے رہے، خوش ہوتے رہے ذہن کے اندر۔ اصل تو یہ تھا کہ ان کے بارے میں غور کرتے کہ میرے ابا نے کتنی نمازیں قضا کی، کتنے روزے چھوڑے، میری والدہ نے کتنے گناہ کیے ہیں نماز اور روزے قضا کر کے، ان کا حساب بنائیں اور ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں، روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر۔ وتر کو مستقل نماز مانا۔ ان 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے۔ ایک نماز کے روزے کا فدیہ آج کل کے حساب سے تقریباً 300 روپے بنتا ہے۔ تو حساب کریں کہ 15 سال سے لے کر آج تک میرے والدین نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، اندازہ ہی کر سکتے ہیں، ایکوریٹ تعداد تو نہیں پتا ہوگی۔ 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، جہاں آپ کا دل جمے، بس سمجھ لے اگر 10 سال پہ جمے تو 10 سال کی نمازوں کا کفارہ دینا۔ ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، اسے 30 سے ملٹیپلائی کریں، مہینے کا نکل آئے گا۔ جو مجموعہ نکلے اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں، پورا سال کا نکل آئے گا۔ پھر اس کو 10 سے کریں تو 10 سال کا نکل آئے گا۔ یہ نمازوں کی کل تعداد ہے۔ پھر اس کو 300 سے ملٹیپلائی کریں، کل قیمت نکل آئے گی کہ اتنا آپ دے دیں گے تو آپ کے والدین انشاءاللہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اگر والدہ ہیں، روزے کی قضا آپ کو کرنی ہے، جیسے والد کا تو پورا ہوگا، والدہ کے حیض کے دنوں کو مائنس کر سکتے ہیں آپ، 7 دن، 8 دن، 10 دن، وہ نکال کر باقی 20 روزوں کا فدیہ یہ دینا ہوتا۔ لیکن جب تک آپ زندہ ہیں، اگر آپ نے قضا کر دیے تھے، روزے نمازیں نہیں پڑھی، آپ کو ادا ہی کرنے ہوں گے، اس کا فدیہ زندگی میں نہیں دے سکتے، مرنے کے بعد۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہو جائے کہ اب وہ ادائیگی پہ قادر ہی نہیں رہا تو فدیہ دے سکتے ہیں، ورنہ جوان آدمی کو قضا کرنی ہوگی۔ ایک اور پھر یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ رزق عورت کے نصیب کا ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، اگر کسی روایت میں ایسا ظاہری کوئی مضمون آ بھی گیا تو اس کے یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اولاد مرد عورت دونوں کی قسمت سے ملتی ہے، یعنی دونوں کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد دونوں کی طرف منسوب ہوتی ہے، ماں کی طرف بھی باپ کی طرف بھی، لہٰذا یہ دونوں کی قسمت میں ہوتی ہے۔ نہ ماں اس میں قصوروار ہے نہ باپ۔ اگر بیٹیاں پیدا ہوں، صرف بیٹی پیدا ہوں تو کوئی ماں کو قصوروار نہیں ہے بیچاری کہ اسے ہم یہ کہیں کہ تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، اور اگر لڑکے پیدا ہوں تو کوئی باپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی تمہارے بڑا کمال ہے کہ سارے کے سارے بیٹے پیدا کر لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی قسمت کے دیتا ہے، لہذا اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو صرف بچیاں پیدا ہونے پر طعنہ زنی کرنا مقصود ہو تو پھر باپ پہ بھی کرے، اور اگر بیٹے پیدا ہونے پر کریڈٹ کسی کو دینا ہے تو پھر مرد کو ہی نہیں بلکہ ماں کو بھی دیں کہ دونوں کی قسمت کا ہے، اصل تو کمال اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا، یہ رزق جو ہوتا ہے یہ سب اپنا اپنا لے کر آتے ہیں۔ آپ بخاری کی روایت دیکھ لیں، اگر آپ کو ایسی روایت یہ پیش کر رہے ہیں، جیسے یہ کسی نے کہا کہ ایسی روایت کسی حافظ صاحب نے پیش کی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیثیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ، وہ پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دے۔ تو وہ تمام زندگی جتنا رزق استعمال کرے گا سب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کب ملے گا اور کس انداز سے ملے گا۔ تو لہٰذا یہ رزق تو پہلے ہی متعین کر دیا گیا ہے اور ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مثال کے طور پر اب عورت گھر میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق شوہر کو عطا فرمائے گا، کیونکہ شوہر کمانے والا ہے تو زیادتی سی محسوس ہوگی۔ اگر بالفرض کاروبار میں کمی محسوس ہو، عورت کی وجہ سے نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ مرد کی قسمت میں ہی کم لکھا ہوا تھا، بلکہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اور زیادہ نیچے چلا جاتا، کیونکہ ابھی اگر کم ہوا ہے تو بیوی کا رزق آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے بیوی تک پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا رزق بھی ہے اور بیوی کا رزق بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کمی کے باوجود دونوں کا رزق۔ اس کا مطلب اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اور نیچے چلا جاتا۔ اس لیے جہالت کی بات ہے کہ اگر کوئی بچی بیچاری رخصتی کے بعد گھر پہنچے اور کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں جی بڑی منحوس ہے کہ گھر میں آتے ہی کاروبار تباہ ہو گیا، اور میں ایسے موقع پہ اکثر ہی عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ منحوس ہے تو آپ لوگوں کی برکت کہاں چلی گئی؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ سب منحوس ہیں، وہ بابرکت آئی تھی لیکن آپ سب کی نحوست کی وجہ سے اس کی برکت دب گئی اور کاروبار کو نقصان ہو گیا۔ اب برا مان جائیں گے کہ جی یہ کیا بات ہو گئی
یہ کیا بات ہو گئی تو پھر یہ کیا بات ہو گئی، اس کے اوپر پھر کیوں نہیں کلام کرتے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کی نحوست کو تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے، کس کو کب ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، غیر مسلم کے برتن استعمال کرنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے۔ اگر یقین ہے، اور یقین کیسے حاصل ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے کوئی نجاست اس میں لگی دیکھی، یا کوئی نجاست کا اثر جیسے رنگ یا اسمیل وغیرہ اس میں آپ کو محسوس ہوئی، تو آپ حرام کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کافر بھی کہنا یہ برتن ناپاک ہے تو دیانات کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی بات دل پر جم رہی ہے تو آپ اس برتن کو دھوئے بغیر استعمال نہ کریں، لیکن صرف اندازے سے، غالب گمان سے کسی شے کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا تھا تو ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام ان پہ جو برتن اور کپڑے آتے تھے بغیر دھوئے برتن استعمال کر لیا کرتے تھے اور کپڑوں کو پہن لیا کرتے تھے۔ ظاہری طور پہ جب کوئی نجاست نہیں دیکھتے تو استعمال کر لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم کے تھے، ان میں وہ شرابیں بھی شاید پیتے ہوں، سور بھی پکاتے ہوں، لیکن صحابہ کرام جب تک ظاہری طور پہ نجاست نظر نہیں آئی استعمال نہیں کیا۔ اچھا، یہ کوئی میں حوصلہ افزائی کے لیے نرس کر رہا ہوں، یہ ایک شرعی مسئلہ بیان کیا۔ باقی رہا نظافت کا معاملہ، ایک مسلمان کے لیے مناسب سی بات نہیں ہے کہ غیر مسلم جو پاکی ناپاکی کا بالکل دھیان نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کے ہاں پیشاب ناپاک، نہ وہ غسل جنابت کا کوئی خیال کریں، نہ آب مستعمل کا ان کے ہاں کوئی تصور، اور پھر دیگر گندگیاں، تو نہ خون کے ناپاک ہونے کا تصور، اس طرح کی چیزیں، تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ ناپاکی ہو یا کم از کم نظافت کے خلاف، تو بہتر نہیں ہے کہ اس طرح لین دین رکھا جائے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کو کافر نے برتن استعمال کیا، جب تک کہ جو میں نے دو علامات یہاں کے موقع کے مناسبت سے ذکر کی نہ نظر آئیں، ناپاک نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہاں برتن آئے تو احتیاطاً اگر ایک دفعہ دھو لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔